اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ میں ہوں عرفان علی۔ آئی اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج میں ایک اور اہم ولاگ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ان سیاسی ولاگز کا مقصد آپ کو ضلع رحیم یار خان کی سیاسی صورتحال اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹ سے آگاہ رکھنا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں ضلع رحیم یار خان کے مختلف قومی اور صوبائی حلقوں میں ہونے والی اہم سیاسی پیش رفت سے آپ کو آگاہ کروں اور 2-3 اہم خبریں آپ کی خدمت میں پیش کروں، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے 8 فروری کی ڈیٹ اناؤنس کر رکھی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس انتخابی تاریخ کا اعلان کسی اپنے اجلاس میں یا کسی پریس نوٹ کی صورت میں نہیں کیا ہوا، بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کر رکھا ہے۔ ناظرین، الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ آف پاکستان میں خود پیش ہونا اور جناب چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے ان کے روبرو یہ الیکشن کی تاریخ دینا، یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا، اور اسی بنیاد پر ملک کے طول و عرض میں سیاسی جماعتوں نے اور سیاسی حلقوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے دی گئی اس تاریخ پر اعتماد کیا اور ملک میں سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئیں۔ لیکن ناظرین، کیا واقعی 8 فروری کو الیکشن کمیشن اپنی اس اناؤنسمنٹ پر اور اس یقین دہانی پر عمل درآمد کرے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا ابھی تک پورے یقین اور وثوق کے ساتھ جواب نہیں دیا جا سکتا۔ اگرچہ گزشتہ دنوں میں نے مخدوم احمد محمود صاحب کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کیا تو میرا ان سے پہلا سوال یہی تھا کہ کیا الیکشن کمیشن کی سپریم کورٹ میں 8 فروری کو انتخابات کرانے کی یقین دہانی کے بعد اب عام انتخابات کے حوالے سے کوئی ابہام باقی ہے؟ تو ان کا جواب مثبت میں تھا۔ ان کا خیال تھا، ان کا یقین تھا کہ 8 فروری کو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، اگر آپ پاکستان کے قومی منظرنامے پر ایک باریک بینی سے نگاہ ڈالیں اور اس کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں تو میں اپنے وجدان کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق یہ خیال کرتا ہوں کہ 8 فروری کو ملک میں عام انتخابات کی تاریخ حتمی نہیں ہے، اور میرا گمان یہ ہے کہ ملک کے شمالی علاقہ جات، کے پی کے، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، ان علاقوں میں ناخوشگوار موسم، برف باری اور سردی میں شدت کو بنیاد بنا کر ان انتخابات کی تاریخ 1-2 ماہ کے لیے آگے جا سکتی ہے۔ بہرحال الیکشن جب بھی ہوں، ملک بھر کی طرح ضلع رحیم یار خان میں بھی سیاسی سرگرمیاں جاری ہیں اور مختلف قومی اور صوبائی نشستوں پر جوڑ توڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تو ناظرین، آج کے ولاگ میں آپ کو سب سے پہلی خبر ایک بار پھر لیاقت پور کی قومی نشست NA 169 کے حوالے سے دینا چاہ رہا ہوں کہ جہاں اہم پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ قومی حلقہ NA 169 لیاقت پور سے سابق MNA مخدوم مبین احمد صاحب، جنہوں نے 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر کامیابی حاصل کی تھی، وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہو چکے ہیں۔ ان کی گزشتہ دنوں پارٹی کے صدر میاں محمد شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر ان کے چچا مخدوم مسعود عالم صاحب بھی موجود تھے۔ اس ملاقات میں سابق وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب اور ضلع رحیم یار خان میں مسلم لیگ نون کی قیادت سابق MNA شیخ فیاض الدین صاحب، میاں امتیاز احمد صاحب اور دیگر اکابرین بھی موجود تھے۔ ناظرین، مخدوم مبین احمد صاحب کی مسلم لیگ نون میں شمولیت کے ساتھ ہی تحصیل لیاقت پور کی سیاست میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ قومی نشست پر تو تقریباً سیاسی منظرنامہ واضح ہو گیا ہے کہ ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی مخدوم مرتضیٰ محمود صاحب، جو سابق گورنر مخدوم سعید احمد محمود صاحب کے بڑے صاحبزادے ہیں، وہ میدان میں ہیں، اور ان کے مد مقابل اب پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے مخدوم مبین احمد صاحب امیدوار ہوں گے اور ان کا پارٹی ٹکٹ کنفرم ہو چکا ہے۔ اب عوامی اور سیاسی حلقوں کی اصل دلچسپی تحصیل لیاقت پور کے 3 صوبائی حلقوں میں کہ مخدوم مبین احمد صاحب کی مسلم لیگ نون میں شمولیت کے بعد اب حلقہ PP 255، حلقہ PP 256 اور حلقہ PP 257 میں کون کس کے مد مقابل ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں حلقہ PP 255 کی طرف۔ تو اس نشست پر پاکستان پیپلز پارٹی سابق MPA سردار غضنفر لنگا صاحب کو
اپنا امیدوار نامزد کر چکی ہے اور وہ اپنی انتخابی مہم بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مسلم لیگ نون میں مخدوم مبین احمد صاحب کی شمولیت کے بعد اب پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے اس صوبائی نشست پر مخدوم مبین احمد صاحب کے چچا مخدوم مسعود عالم صاحب امیدوار ہوں گے۔ سیاسی پنڈتوں کے مطابق اب اس نشست پر اصل مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سردار غضنفر لنگا صاحب اور مسلم لیگ نون کے مخدوم مسعود عالم صاحب کے درمیان ہی ہوگا۔ جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے تو اب اس نشست پر پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے کے لیے دور دور تک کوئی امیدوار دکھائی نہیں دے رہا۔ ناظرین، یوں تو اس صوبائی نشست پر آئندہ عام انتخابات کے لیے کئی ایک امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی داخل کرا سکتے ہیں، لیکن اب سیاسی منظرنامہ تقریباً بہت واضح ہو چکا ہے کہ یہاں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جوڑ پڑے گا۔ اب ہم آتے ہیں ناظرین لیاقت پور کے دوسرے صوبائی حلقہ PP256 کی طرف۔ ناظرین، یہ تحصیل لیاقت پور کا دوسرا صوبائی حلقہ ہے جہاں سے 2018 میں عامر نواز چانڈیا صاحب PTI کے ٹکٹ پر MP منتخب ہوئے تھے۔ ناظرین، اس حلقہ میں گزشتہ 3-4 دنوں میں ہونے والی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ بہت غیر معمولی ہے۔ ناظرین، ہم اپنے پچھلے ویلاگز میں بتا چکے ہیں کہ لیاقت پور سے سابق MNA خواجہ قطب فرید قریجہ صاحب مسلم لیگ نون کی مرکزی سطح پر کئی ایک قادآور شخصیات کے ساتھ رابطوں میں رہے، اور خواجہ قطب فرید قریجہ صاحب کی یہ کوشش تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کی صورت میں پارٹی انہیں اس قومی نشست NA 169 پر پارٹی امیدوار ڈکلیئر کرے۔ لیکن دوسری طرف لیاقت پور کے بڑے سیاسی گھرانے محسن آباد کے چشم و چراغ مخدوم مبین احمد صاحب بھی اپنی آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے سیاسی راہیں تلاش کرنے میں مصروف تھے، اور مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے حصول کی دوڑ میں وہ بالآخر بازی لے گئے اور پارٹی انہیں اس نشست پر اپنا امیدوار بھی ڈکلیئر کر چکی ہے۔ اب اس تازہ سیاسی صورتحال میں قطب فرید قریجہ صاحب کے لیے لیاقت پور کی قومی نشست NA 169 پر اپنی جگہ بنانا اور قدم جمانا کافی مشکل ہو چکے تھے۔ تو ایسے میں ایک تازہ پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ مخدوم مبین احمد صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی اور ضلعی قیادت نے خواجہ قطب فرید قریجہ صاحب کو لیاقت پور کی صوبائی نشست PP256 پر پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کی آفر کی ہے۔ اور ناظرین، یہ بات میں آپ کو یقینی طور پر اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل میری رحیم یار خان میں مخدوم مبین احمد صاحب سے اور ان کے چچا مخدوم مسعود عالم صاحب سے ایک ملاقات ہوئی، اور یہ کئی حوالوں سے بہت خوشگوار اور اچھی ملاقات تھی۔ اس ملاقات کی باقی تفصیلات انشاءاللہ میں اپنے اگلے ویلاگز میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو خاص طور پر جب میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ کی مسلم لیگ نون میں شمولیت کے بعد لیاقت پور کی سیاست میں خواجہ قطب فرید قریجہ صاحب کا سیاسی مستقبل کیا ہے، تو وہ چچا بھتیجا مسکرائے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اس حوالے سے لیاقت پور کے عوام اور سیاسی حلقے بہت جلد ایک بڑی اور اچھی خبر سنیں گے۔ تو میرا ان سے اگلا یہ سوال تھا کہ کیا وہ اگلے عام انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر آپ کے پینل سے انتخابات میں حصہ لینے جا رہے ہیں؟ تو ناظرین، مخدوم مبین احمد صاحب اور ان کے چچا مخدوم مسعود عالم صاحب کے ساتھ ہونے والی اس گفتگو سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ لیاقت پور میں خواجہ قطب فرید قریجہ صاحب کے حوالے سے کوئی اہم سیاسی پیش رفت ہونے والی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ذرائع اور پھر لیاقت پور میں ایک دو ذمہ دار ذرائع سے میں نے جب اس بات کو کنفرم کیا تو انہوں نے یہ خبر کنفرم کی کہ اس وقت خواجہ قطب فرید قریجہ صاحب کی لاہور میں ضلع رحیم یار خان سے تعلق رکھنے والی ایک مسلم لیگ نون کی ذمہ دار شخصیت کے ساتھ گفتگو اور ڈائلاگز جاری ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ بھی ان کے رابطے ہیں، اور مخدوم مبین احمد صاحب جو اس حوالے سے پہلے ہی گرین سگنل دے چکے ہیں، تو بہت جلد خواجہ قطب فرید قریجہ صاحب کی مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان بھی متوقع ہے، اور ایسی صورت میں وہ لیاقت پور کے دوسرے صوبائی حلقہ PP256 سے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہوں گے۔ اور یوں ناظرین، اگر یہ خبریں اور یہ اطلاعات درست ہیں کہ خواجہ قطب فرید قریجہ صاحب آنے والے دنوں میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے حلقہ PP256 میں پارٹی کے امیدوار ہوں گے، تو اس کے بعد اس حلقے کا بھی سیاسی منظرنامہ اور انتخابی منظرنامہ بہت حد تک واضح ہو جائے گا۔
اب اس نشست پر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے قاضی احمد سعید صاحب امیدوار ہیں اور ان کے مد مقابل پاکستان مسلم لیگ نون خواجہ قطب فرید قریجہ صاحب کو میدان میں اتارے گی۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے بعد اس حلقہ میں کوئی تیسری بڑی سیاسی قوت، خواہ وہ پی ٹی آئی ہو، خواہ کوئی آزاد امیدوار ہو، وہ فی الحال سیاسی منظرنامے پر نظر نہیں آتی۔ اب ناظرین ہم بڑھتے ہیں لیاقت پور کے تیسرے انتخابی حلقہ جو لیاقت پور شہر اور چولستانی علاقہ پر مشتمل ہے، حلقہ پی پی 257۔ اس نشست پر جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون سابق ایم پی اے چودھری مسعود احمد صاحب کے چھوٹے بھائی چودھری محمود احمد صاحب کو امیدوار ڈکلیئر کر چکی ہے۔ اس نشست پر مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے ایک اہم امیدوار سابق ایم پی اے میاں اسلام اسلم صاحب، چونکہ پارٹی کی طرف سے انہیں ٹکٹ کے حوالے سے صاف جواب ہو گیا تو وہ بھی اپنی نئی سیاسی راہیں تلاش کرتے ہوئے لیاقت پور سے سیدھا وہ جمال الدین والی پہنچے اور مخدوم احمد محمود صاحب کے پہلو میں بیٹھ کر انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے 12 نومبر کو اپنے ویلاگ میں آپ کو یہ خبر دی تھی کہ مسلم لیگ نون چونکہ لیاقت پور شہر کی صوبائی نشست پر چودھری محمود احمد صاحب کو ٹکٹ دینے کی یقین دہانی کرا چکی ہے، تو اب میاں اسلام اسلم صاحب مسلم لیگ نون میں کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہے اور پارٹی کے اس فیصلے کو انہوں نے اپنے ساتھ صریحاً زیادتی اور حق تلفی قرار دیا ہے، جس کے بعد وہ آئندہ دنوں میں پارٹی چھوڑ سکتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو بین ایسے ہوا کہ اب وہ لیاقت پور سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر میدان میں آنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔